بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھارت کا معروف و مشہور بزنس مین دھیرو بھائی امبانی یعنی کہ دنیا کی امیر ترین انسان اور بھارت کے سب سے طاقتور بزنس مین مکیش امبانی کے والد، یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب مکیش امبانی کے والد کی طبیعت کافی ناساز تھی اور ان کا سارا بزنس ان کے دونوں بیٹے مکیش امبانی اور انیل امبانی نے سنبھال لیا تھا، کیونکہ ڈاکٹرز نے انہیں مکمل آرام کرنے کا کہا تھا۔ یہ شام ڈھلے اپنے محلے کی سڑک پر ٹہل رہا تھا۔ موسم خوشگوار ہونے کے باوجود اس کا دم گھٹا جا رہا تھا۔ ڈاکٹروں کے مطابق اس کے پاس ہفتہ 10 دن سے زیادہ ٹائم نہیں تھا۔ دنیا کی ہر آسائش کے ہوتے ہوئے بے بسی کا یہ عالم تھا کہ ٹائم سے پہلے ہی سب کچھ ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اتنا امیر ترین انسان، حتیٰ کہ دولت کے انبار لگے ہوئے تھے، لیکن ان کے چہرے سے یہ تاثر پیدا ہوتا تھا کہ یہ اس وقت دنیا کے سب سے مجبور انسان ہے، کیونکہ ملک کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ ایک ننھی سی امید تھی کہ امریکہ میں علاج ہو سکتا ہے، وہ بھی دم توڑ گئی جب وہاں کئی مہینے ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے بعد سینئر ترین ڈاکٹرز نے آخرکار ایک دن آ کر نرمی سے مکیش امبانی اور ان کی والدہ کو سمجھایا کہ آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، لہٰذا میرا مشورہ ہے اور عقل مندی یہی ہوگی کہ آپ ان کو دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے ہسپتال میں چیک کروا لیں یا ان کا علاج کروا لیں گے تو ان کو افاقہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے ان کے پاؤں کے ناخن سے لے کر ان کے سر کے بال تک ایک ایک چیز کا بڑی باریک بینی سے ٹیسٹ اور معائنہ کیا ہے۔ لیکن تمام ڈاکٹرز کے مشورے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ اپنی باقی کی زندگی کا قیمتی ٹائم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزاریں۔ جب مکیش امبانی اور ان کی والدہ اپنے شوہر کو لے کر واپس بھارت آئیں تو انہوں نے بڑے ہی تحمل مزاج سے اپنے شوہر سے کہا کہ ڈاکٹرز نے آپ کو صرف آرام کا مشورہ دیا ہے، لیکن دھیرو بھائی امبانی اپنی جسمانی صحت سے واقف تھے اور اپنی اس لا علاج بیماری کے بارے میں اچھی طرح جانتے تھے، لہٰذا یہ صرف اپنے گھر میں رہتے اور کبھی کبھار ٹہلنے کے لیے گھر سے باہر نکلتے۔ تو یہ اپنے گھر سے ٹہلنے کی غرض سے محلے میں نکلے تھے اور بے خبری کے عالم میں نہ جانے کتنی دیر ٹہلتا رہا۔ اس کی سوچوں کا تسلسل تب ٹوٹا جب ٹہلتے ٹہلتے وہ ایک تنگ سے بے رونق پل پر پہنچ چکا تھا۔ سڑک پار دوسری طرف 2 منزلہ مکان کے دروازے کے باہر ایک خاتون کھڑی کسی آدمی سے گفتگو کر رہی تھی۔ انہیں محسوس ہوا کہ وہ عورت روتے ہوئے اس مرد سے کوئی بات کر رہی ہے۔ نہ جانے کیوں ان میں تجسس پیدا ہوا کہ وہ عورت اس مرد کے سامنے کیوں رو رہی ہے۔ جب یہ اس گھر کے نزدیک پہنچے تو عورت اس مرد کی منتیں کر رہی تھی کہ گھر میں بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں، کرایہ دینے کی سکت نہیں ہے، اس لیے انہیں زبردستی گھر سے نہ نکالے۔ لیکن وہ آدمی عورت کو ڈانٹ رہا تھا کہ کرایہ دو، خواہ کوئی دھندا کر کے دو، ورنہ اس کا سامان باہر پھینک دے گا۔ عورت مسلسل رو رہی ہے اور منت سماجت کر رہی تھی، لیکن وہ آدمی اول فول بکتے گالیاں دیتے چلا گیا۔ تو مکیش امبانی کے پتا بے دھیانی سے اس عورت کے پاس چلا گیا اور اس عورت کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ دراصل میں نے ابھی گزرتے ہوئے تمہاری اس آدمی کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو سنی ہے۔ مجھے بتاؤ میری بہن، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ دلوں کا حال تو بھگوان جانتا ہی ہے۔ بہن مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ بولی، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شوہر کو فوت ہوئے سال ہونے کو ہے۔ شروع میں تو پڑوسی رشتہ دار کچھ مدد وغیرہ کر دیتے تھے، پھر آہستہ آہستہ سب نے ہاتھ کھینچ لیا۔ گھر میں راشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے، مالک مکان کا صبر بھی ختم ہو گیا ہے، کیونکہ مسلسل 2 ماہ سے میں اس مکان کا کرایہ نہیں دے سکی۔ اس نے کل شام تک کی آخری مہلت دی ہے، اگر کرایہ نہ دیا تو سامان سمیت گھر سے نکال دے گا۔ میرے پاس اب اور کوئی چارہ نہیں رہا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اس نے بھی جلدی سے دوسری طرف مڑ کر بہانے سے اپنے آنسو صاف کیے، پھر مڑ کر جلدی سے بولا، بس ٹھیک ہے بہن، کوئی بات نہیں، اور اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے تو پتہ چلا کہ جیبوں میں جو رقم ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ جس عالم میں وہ نکلا تھا اسے تو ہوش ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے ایسا منظر اس کا منتظر ہوگا۔ اس نے خاتون سے کہا، فی الحال یہ رکھو اور مجھے اپنا مکمل پتہ بتاؤ، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے گھر جاؤ، بھگوان کی کرپا سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خاتون بے یقینی کے انداز میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے سوچ رہی ہو کہ اس پر بھروسہ کرے کہ نہ کرے، کیونکہ یہ مسلسل اس عورت کو کہہ رہا تھا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم چپ چاپ گھر میں بیٹھ جاؤ،
اس نے پھر سے یقین دہانی کرائی کہ تم جاؤ اور ایڈریس بتا دو۔ بس اس نے آخر کار اپنا نام، گلی وغیرہ اور ایڈریس بتا دیا اور پھر ایک طرف کو چل پڑی۔ تھوڑی دیر تک خاتون کو جاتا دیکھنے کے بعد وہ مڑا اور واپسی کی طرف تیزی سے قدم اٹھانے لگا۔ گھر پہنچ کر اس نے کافی مقدار میں نقدی لی اور ڈرائیور کو بڑی وین نکالنے کو کہا۔ پھر خود ڈرائیو کرتے ہوئے شہر کے 24 گھنٹے کھلے رہنے والے سٹور سے راشن کی بڑی مقدار وین میں بھری اور خاتون کے بتائے ہوئے ایڈریس پہ پہنچ کر سارا راشن اس کے گھر اتارا۔ باقی کی رقم خاتون کو دی اور کہا صبح کرایہ دار سے وہ خود بات کر لے گا اور کرائے کا معاملہ نمٹا دے گا۔ اس نے اس عورت سے مالک مکان کا ایڈریس لیا اور اس عورت کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ بہن، ہر مہینے مخصوص رقم آپ تک پہنچا دی جائے گی۔ اچانک اس عورت نے اسے کہا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ تو اس نے اس عورت سے پوچھا کہ آپ کس دھرم سے تعلق رکھتی ہیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی اس عورت سے نہیں پوچھا کہ تم کس مذہب سے تعلق رکھتی ہو۔ یہ تو جب اس عورت نے کہا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے تو ان کو شک پڑا کہ یہ مسلمان ہے اور انہوں نے اپنی تسلی کر لی۔ پھر انہوں نے اس عورت سے کہا کہ اللہ سے میری صحت کے لیے دعا کیجیے گا، لیکن یہ عورت نہیں جانتی تھی کہ یہ سخی انسان مسلمان نہیں بلکہ ہندو ہے۔ خیر، یہ کہہ کر جلدی سے بنا کچھ کہہ سنے واپس مڑ گیا۔ خاتون بت بنی بے یقینی کے عالم میں کھڑی آنسو بھری نگاہوں سے دیکھتی رہ گئی اور وہ وین سمیت نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ مکیش امبانی کے والد کی کیفیت اب کافی بلکہ بہت مختلف تھی۔ اس کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ کچھ گھنٹوں پہلے جو اس کی حالت تھی وہ اب یکسر بدل گئی تھی۔ اب اسے ہفتہ 10 دن گزارنے کی جو فکر تھی وہ تھوڑی کم ہو گئی تھی۔ ہفتہ 10 دنوں کا خیال آتے ہی اس نے کاغذ قلم لے کر خاتون کا ایڈریس لکھ کر وصیت لکھی کہ ہر ماہ باقاعدگی سے 4 لوگوں کے معقول سے بڑھ کر خرچے کی ایک رقم اس ایڈریس پر بھجوائی جائے۔ اس کے نیچے اس نے اپنے دستخط کر دیے اور کاغذ کو لفافے میں بند کر کے تجوری میں رکھ دیا۔ اب اسے لگ رہا تھا کہ اپنے آخری سفر کے لیے وہ تیار ہے یا تھوڑی بہت تیاری کر لی ہے۔ پھر ہفتہ گزر گیا اور 10 دن گزر گئے، پھر مزید 10 اور پورے 15 دن گزر گئے۔ گھر والوں کے کہنے کے باوجود وہ ہسپتال نہیں گیا اور پھر پورا 1 مہینہ گزر گیا اور اگلے مہینے کی رقم بھی اس نے فوراً بھجوا دی۔ پھر ایسے 1 مہینہ کرتے پورا سال گزر گیا اور وہ معمول کے مطابق رقم بھجواتا رہا۔ پھر 5 سال، پھر 10 سال گزر گئے اور پھر پورے 16 سال گزر جانے کے بعد ایک رات وہ معمول کے مطابق اٹھا اور اپنے بڑے گھر کے گراس ایریا میں ٹہلنے لگا۔ اچانک اس کی طبیعت ناساز ہو گئی اور اسے اپنی سانسیں پھولتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بڑی مشکل سے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ بڑی مشکل سے یہ اٹھا اور اپنے واش روم تک گیا۔ واش روم سے نکلنے کے بعد اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ اس نے گلاس اٹھایا اور جیسے ہی جگ میں سے پانی ڈالا اور تھوڑا سا پانی پینے کے بعد جب یہ گلاس کو واپس ٹیبل پر رکھنے لگا تو وہ بجائے ٹیبل کے نیچے فرش پر گر گیا اور اس جہان فانی سے رخصت ہو گیا۔ یہ واقعہ یہاں ختم نہیں ہوتا، اصل خلاصہ تو اب آنا ہے۔ گھر والے جب صبح اٹھے تو اس کو بیڈ پر لیٹا محسوس کر رہے تھے کہ شاید وہ آرام کر رہے ہیں، لیکن جب تقریباً گھنٹے کے بعد وہ اپنے بیڈ سے نہ اٹھے نہ ہی کروٹ لی، جب اس کی بیوی کمرے میں ان کے بیڈ کے بالکل پاس آئی تو نیچے گلاس ٹوٹا ہوا تھا۔ اس کو نہ جانے کیا ہوا، اچانک سے اپنے شوہر کو ہلانے لگی۔ تب اس نے محسوس کیا کہ وہ اس دنیا سے جا چکا ہے۔ پھر اس نے اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ یہ سنتے ہی گھر کے تمام فرد اور ملازمین اس کمرے میں اکٹھے ہو گئے۔ خیر، ہندو مذہب کے حساب سے انہوں نے اس کی تکفین و تدفین یعنی شام گھاٹ میں جیسے وہ مردے کو جلاتے ہیں وہ اپنی ساری کارروائی مکمل کی اور دیگر انتظامات کے بعد اولاد کا تجوری اور وصیت کھولنے کا وقت آیا تو وہ بند لفافہ بھی نکل آیا جو کم از کم 16 سال پہلے کی تاریخ کا ان کے والد کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا، اور اس کا مطلب تھا اس لکھے گئے ایڈریس پہ 16 سال سے رقم دی جاتی رہی ہے۔ لفافہ پڑھنے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ والد صاحب کو فوت ہوئے 10 دن ہو گئے ہیں، جو کہ ان کی میت اور رشتہ دار لوگوں کے ملنے ملانے میں نکل گئے ہیں، اور وصیت کے مطابق رقم کی ادائیگی 10 دن لیٹ ہو گئی ہے۔ رقم لے کر وہ لوگ جن میں مکیش امبانی اور انیل امبانی کے ساتھ ان کا ایک ڈرائیور تھا اس ایڈریس پر پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹانے پر خاتون باہر آئی جو کہ اب 50 سے اوپر کی ہو چکی تھی۔ سلام دعا کے بعد مکیش امبانی نے اپنا اور اپنے والد کا مکمل تعارف کروانے کے بعد اس خاتون سے مؤدب انداز میں کہا کہ
ہم آپ کو والد صاحب کی طرف سے ماہانہ مخصوص رقم جو ہے وہ دینے آئے ہیں اور معذرت چاہتے ہیں کہ رقم کی ادائیگی 10 دن لیٹ ہو گئی۔ وہ اصل میں خاتون جلدی سے بولی، ارے نہیں کوئی بات نہیں، آپ کے والد صاحب کے ہم پر بہت احسانات ہیں، آپ لوگ میری طرف سے والد صاحب کو بہت بہت شکریہ بولیے گا اور انہیں بتائیے گا کہ ہم ہمیشہ انہیں دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اور رکھیں گے، اور میری طرف سے آداب کے ساتھ انہیں بتائیے گا کہ اب انہیں رقم بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انیل امبانی حیرانگی سے بولا، کیوں نہیں ہے ضرورت رقم کی؟ خاتون نے خوشی کے آنسوؤں میں ملی آواز میں جواب دیا، اللہ کے فضل سے مہینہ پہلے میرے بڑے بیٹے کی ملازمت لگی تھی اور 10 دن پہلے ہی میرے بیٹے کو اس کی پہلی تنخواہ ملی ہے۔ خاتون روانی میں پتہ نہیں کیا بولے جا رہی تھی، جبکہ ان دونوں بھائیوں اور ڈرائیور کے کانوں میں خاتون کا یہی جملہ اٹک کر رہ گیا، 10 دن پہلے ہی میرے بیٹے کو اس کی پہلی تنخواہ ملی ہے۔ پھر یہ دونوں بھائی اس عورت کا شکریہ ادا کر کے اپنے گھر واپس لوٹ آئے۔ اس عورت نے بھی کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ ان کا مذہب کیا ہے یا مکیش امبانی کے والد اتنے امیر انسان ہیں۔ جب یہ واپس اپنے گھر لوٹے اور اپنی والدہ سے اس واقعے کے متعلق ساری ڈیٹیلز بتائیں تو وہ بڑی حیران ہوئی اور ساری کہانی کو سمجھ گئیں کہ ڈاکٹرز نے جب انہیں 10 دن کا ٹائم دیا تھا تو یہ 16 سال کس ڈیوٹی کو انجام دیتے ہوئے گزار چکے تھے۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رازداری میں کیا گیا صدقہ اللہ پاک کے غصے کو بجھاتا ہے، اور ہر عقل رکھنے والے کے لیے اس واقعے میں صدقے کے متعلق بڑی کھلی اور واضح نشانی موجود ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ صدقہ مال و جان دونوں میں اضافہ کرتا ہے، صرف مال میں نہیں بلکہ عمر کو بھی بڑھاتا ہے۔ جس شخص کو اب بھی یقین نہ ہو رہا ہو وہ کسی بھی غریب، بیوہ، یتیم، مسکین کے ساتھ یہ تجربے کے طور پر ایسا کر کے دیکھ لیں، اگر اس کے مال و جان میں اضافہ نہ ہو تو وہ میرا گریبان پکڑ سکتا ہے۔ آپ چاہے سینکڑوں کماتے ہیں، ہزاروں کماتے ہیں یا لاکھوں کماتے ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق ایک مخصوص حصہ ان غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے لیے مختص کر دیں، اور اس کے بعد دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں کس طرح خوشحالی آتی ہے، کس طرح کامیابیاں آپ کے قدم چومتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ و خیرات اصل حقداروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سفید پوش ہیں، جو بھیک مانگنے جیسے حقیر کام سے باز رہتے ہیں، ان کی مدد کرنے کی ہمت و طاقت عطا فرمائے۔